الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا ابن عبد الله الهاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہے، پریز اینڈ اپریسیشن پیش کرتا ہے ہر کوئی آسمان سے لے کر زمین تک اسی رب کی جو پالن ہار ہے یونیورس کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ رب العالمین کی روشن کبریائی کا اعتراف کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک ہر کوئی، اور اس کے آرڈرز ہر ایک کے اوپر ہوا کرتے ہیں. آج میں آپ لوگوں سے سورت نمبر 33 الاحزاب کی آیت نمبر 72 نمبر کی آیت پر ایک اہم اسٹڈی شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس آیت شریفہ کو میں نے موبائل اپلیکیشن یعنی ایپس کے سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 73 میں دیے گئے میسج کے تحت سمجھا ہوں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور ان لوگوں کے سامنے جب ہماری آیتوں سے نصیحت پیش کی جاتی ہے تو بنا سوچے سمجھے بہرے اور اندھوں کے جیسے، یعنی سینس، فیکلٹی آف انٹلیکٹ اور تھنکنگ پروسیس یوز کیے بنا جذباتی ہو کر مضمون کو مان نہیں لیتے. آیتوں کے پیغام کو سمجھنے کے لیے بھی عقل اور سمجھ کا استعمال کرتے ہیں. ابھی میں کچھ آیت شریفہ کے حصے تلاوت کر کے ان کے معانی پیش کرنے جا رہا ہوں. انہیں ذہن میں رکھ کر آگے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. بادلوں کی گرج اور ملائکہ یعنی تمام کائنات میں اللہ رب العالمین کی قوتیں اپنے اپنے فرض کو انجام دے رہی ہیں اللہ رب العالمین کے خوف سے. وَمَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. فرشتے یعنی ملائکہ یعنی تمام کائناتی قوتیں پابندی اور سختی سے آرڈرز کو فالو کرنے والے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. فوراً وہی کام کرتے ہیں جس کام کا انہیں حکم آرڈر دیا جاتا ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ رب العالمین کے آرڈرز کے سامنے سجدے میں ہے، سرنڈر ہے. آسمان سے لے کر زمین تک ہر کوئی ذی حیات، جاندار ہو یا ملائکہ یعنی کائناتی قوتیں، ان میں سے کسی کی بھی مجال نہیں کہ آرڈرز کی نافرمانی کرے یا اپنا بڑپن بتائے. یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون. اس آیت شریفہ میں سجدہ ہے. سجدہ واجب ہوتا ہے. سننے والے حضرات اپنے اپنے طور پر بعد میں سجدہ ادا کر لیں. آتے ہیں مضمون پر. یہ تمام اللہ رب العالمین کے سسٹم سے واقف ہیں اور خلاف ورزی کے انجام سے خوف میں رہتے ہیں. فوراً وہی کام کرتے ہیں جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، جس کام کا انہیں آرڈر دیا جاتا ہے. اب آتے ہیں آیت شریفہ کے مضمون پر. کیونکہ اوریجنل قرآن کریم کی نصیحتوں کے مضامین کو میں بھی بہرے، اندھے اور گونگے کی طرح ہی ڈیل کرتا آیا ہوں. پڑھی گئی آیتوں میں بیان کیے ہوئے مضمون کو اب اگلی آیت کے مضمون سے ملاتے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ
إنه كان ظلوما جهولا۔ بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں جیسی مخلوق پر تو انہوں نے ایکسکیوز کر دیا اور اس ذمہ داری کو اٹھانے سے گھبرا گئے، اور انسان نے اٹھا لیا، بے شک انسان زیادتی کرنے والا بڑا ہی نادان ہے۔ مضمون سے ملاتے ہیں تو کیا ہم سب یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے آرڈرز کو کوئی بھی مخلوق منع کر سکتی ہے، ایکسکیوز کر سکتی ہے؟ یہاں سوال یہ بھی آتے ہیں کہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں جیسی مخلوق کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ انسانوں جیسے اپنی ڈیلی روٹین فالو کر پائیں گے، لائف سٹائل فیشن کر سکیں گے، یا وہ سب اپنی فیملی پلاننگ کرتے ہوئے جنریشن مینٹین کر پائیں گے، جرنی یعنی سفر کر پائیں گے؟ سوچئے، پہاڑ اپنی جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا تو کتنی ساری زمین تباہ ہو جاتی، سمندر کا پانی اپنے رشتہ دار ندی، جھیل اور تالاب سے ملنے نکلتا تو سیلاب ہی سیلاب برپا ہو جاتا۔ جھاڑ اور پہاڑ خود کے نام جھاڑ جھاڑی، پہاڑ پہاڑی رکھتے، اس طرح کے کافی سوالات سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے تم انسانوں کے لیے کہ کسی بھی عمل کی، کسی بھی کام کی ذمہ داری اس کے جانکار یعنی ذمہ داری کو اٹھانے کے اہل انسان کے سپرد کی جائے۔ ایسی ذمہ داریاں کسی بھی ان ٹیلنٹڈ یا غیر ذمہ دار، بے فکر یا لاپرواہ انسان کے سپرد نہ کی جائے، کیونکہ تمام پازیٹیو عمل کی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین کے سسٹم کی امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہ ہونے پائے۔ کیا ہم لوگ کسی ڈاکٹر سے مکان کا نقشہ بنواتے ہیں یا کسی سول انجینئر سے آپریشن یعنی سرجری کرواتے ہیں؟ اس مسئلے پر آنے والے لگ بھگ ٹمبر، سائنس، اکاؤنٹنگ، ٹیلی کام اور ایجوکیشن کے پروفیشنل ہیں۔ کیا ٹمبر والے اپنے کسی بھی ورکر سے لکڑی کی کٹائی یعنی ووڈ کٹنگ کراتے ہیں؟ پروفیشنل کٹر سے ہی لکڑی کی کٹائی کراتے ہیں، کیونکہ پروفیشنل کٹر کو اللہ رب العالمین نے لکڑا کاٹنے کا ٹیلنٹ دیا ہے جس کی کٹر نے پریکٹس کی ہے۔ اسی ٹیلنٹ کی پریکٹس کی وجہ سے اسے ووڈ کٹنگ کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے فلائٹ کے لیے پروفیشنل پائلٹ، سرجری کے لیے پروفیشنل سرجن اور پڑھائی کے لیے ٹرین ٹیچر کی ہی ضرورت ہے۔ اللہ رب الناس ہم سے یہی رول فالو کرنے کا کہہ رہے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ جب ہمیں اللہ رب الناس یہی رول فالو کرنے کا کہہ رہے ہیں تو علی السماوات والارض والجبال، ان کے سامنے کیسے انسانوں والی زندگی کی ذمہ داری کی پیشکش؟ چلیے سمجھ لیتے ہیں کہ سب نے اللہ رب العالمین کو ایکسکیوز کیا، انکار کیا اور اس ذمہ داری کو اٹھانے سے گھبرا گئے۔ پھر انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا تو علی السماوات والارض اور جبال، ان سب نے انکار کیا تو ان سب کو کچھ نہیں کہا، لیکن انسان نے اٹھا لیا تو اسے کہا کہ ظلوماً جہولا۔ اس طرح کے کئی سوالات پر لوگ بات کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اس طرح کے حالات پیش آئے تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے اور اوریجنل قرآن کریم کی آیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے خود کی سوچ کو فائن ٹیون کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے لیے اللہ رب الناس، افلا تذکرون یعقلون تعقلون ثم تتفکرون قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکرون۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کر دیجئے انسانوں سے کہ میں تم سے کوئی لمبی بات اور بہت بڑے مجمع میں بات کرنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو صرف ایک ہی بات کلیئر کر رہا ہوں جو تمہیں پڑھائی جا رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے یا سنائی جا رہی ہے، جسے تم یا ایک یا دو لوگ رک کر سمجھ لو۔ ثم تتفکروا، پھر سے سوچو اللہ رب الناس کے سسٹم کے بارے میں، اس بات کے بارے میں جو تمہیں کلیئر کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم موجود ہونے کے باوجود ہم سب صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ العلیم رب کی عطا کی فیکلٹیز کا یوز ہی نہیں کرتے۔ ہم لوگ ہر معاملے میں سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں کیونکہ یہ سمجھداری کا کام ہے۔
لیکن دین کے معاملے میں عقل کے دونوں حصوں سے کام ہی نہیں لیتے، جیسے کہ ہم نے خود کے برین کے دونوں حصوں کو فائنل ڈسکور کر لیا ہے، لیفٹ سائڈ نتھنگ رائٹ اینڈ رائٹ سائڈ نتھنگ لیفٹ۔ آج اگر ہم سب اپنی عقل کا یوز کرتے ہوئے اللہ الحی القیوم رب کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہے وہ کم ہی ہوگا، کیونکہ یہ ہم سب پر اللہ العلیم رب کے احسان ہی ہے کہ ہمیں اس آئی ٹی اور اے آئی والے کمپیوٹر اور موبائل اپلیکیشن یعنی ایپس کی سروس والے ایرا کے اس زمانے میں پیدا فرمایا۔ آئیے اسی ایپس کے سسٹم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آیت شریفہ کے مفہوم کو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72۔ اس آیت شریفہ میں ایک ورڈ ہے ارزن الامانۃ۔ اس ورڈ ارزن الامانۃ کو الگ الگ کرنے سے ہی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ امانت ورڈ جسے ہم لوگ امن، پیس، ایمان اور مومن میں بھی یوز کرتے ہیں، عرب لوگوں میں ارزن الامانۃ اس ورڈ کو اس بات کے لیے بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ امانت میں خیانت تو نہیں کرو گے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے کہا یہ ڈیوٹی کرنا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بلندی سے بارش نہیں برساؤ گے۔ پوچھا سن، مون، تمام سیلیسٹیل باڈیز سے انسانی سروس نہیں کرتے ہوئے سپورٹیو سسٹم کی ذمہ داری میں خیانت تو نہیں کرو گے۔ زمین سے کہا یہ ڈیوٹی کرنا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان کو رہنے ہی نہ دو۔ گریویٹیشنل فورس کے ذریعے انسان کو رکنے، بسنے، چلنے اور صبح سے رات تک جینے، کھانے پینے کے تمام کام کی اور رات سے صبح تک سونے جاگنے کے تمام کاموں کی ذمہ داری میں خیانت تو نہیں کرو گے، انسانوں کو تکلیف تو نہیں دو گے۔ پانی سے پوچھا انسان تمہیں گرم کرے تو گرم نہ ہو، ایسا جم جاؤ کہ یا انسان پیاسا مر جائے۔ انسان تمہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھے اور تم ابلنا شروع کر دو۔ انسان تمہیں پینا چاہے اور تم اس کے کان یا ناک سے انٹری کر کے انسانوں کو پریشان کرو گے۔ انسان سوئمنگ کرنے کے لیے آئے اور تم فریز یا بوائل ہو کر اسے پریشان کرو گے۔ پانی تم اپنی ذمہ داری میں خیانت تو نہیں کرو گے۔ پہاڑوں سے کہا کہ دھرتی کا بیلنس بنائے ہوئے انسانوں سے خود کا یوز، خود کا استعمال کرنے دو گے۔ انسان ہمارے بنائے ہوئے سسٹم سے تمہارے ذریعے ہماری کئی نعمتوں کا یوز کرے گا، جیسے کہ برف، آئس، پانی، کھانا، انرجی، شیلٹر، غفا، منرلز، ٹورزم، پروٹیکشن، فلورا اینڈ فونا اور کئی نعمتوں کا بھی یوز کرے گا، تو تم اپنی ذمہ داری سے خیانت تو نہیں کرو گے۔ اسی طرح تمام کائناتی قوتوں سے پوچھا اللہ رب العالمین نے، سب نے قرآن کریم میں بتائی گئی ڈیوٹی کو انجام دینے کی رضامندی کا اقرار کرتے ہوئے اس ڈیوٹی کو نبھانے کی اپنی اپنی ذمہ داری میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا۔ آیت شریفہ کی آخر میں کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ میں نے کبھی اس ورڈ ظالم کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ ظالم کے معنی ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ کو کم کرنے والا۔ اگر ہمیں کوئی حق بات کسی بھی انسان سے پتہ چلے اور ہم اسے اس کی کریڈٹ نہ دیں، اسے اپریشیٹ نہ کرے، تو یہ اس کے اسٹینڈرڈ کو کم کرنے والی بات ہوئی، جسے عربی میں ظالم کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اردو یا ہندی کا ظالم نہیں ہے، بتایا ہمیں اللہ العلیم رب نے قرآن کریم کے ذریعے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے تمام کائناتی قوتیں بڑی ہی پاورفل بنائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آدم کی اولاد پر کرم کیا، اسے اتنا ٹیلنٹ دیا کہ دنیا کے اس گلوب کے سوکھے سے لے کر گیلے حصے کی ان قوتوں سے سروس لے سکے۔ اس طرح انسان خود کے سروائیول کے لیے، زندگی جینے کے لیے پاکیزہ پیور رزق حاصل کرتے ہوئے اور پیور اور پاکیزہ آئٹمز حاصل کر سکے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کا اسٹینڈرڈ ڈاؤن نہیں کیا، لیکن انسان خود اپنے ہی آپ کا اسٹینڈرڈ ڈاؤن کرتا ہے، خود اپنے ہی آپ کو گراتا ہے۔ آتے ہیں آیت شریفہ کے مفہوم پر۔ اس آیت شریفہ پر غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے سامنے ان کی سروس بتائی
اور ان ان بلٹ اپلیکیشن کی بھی سروس بتائی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا، بے شک آفر دیا اللہ رب العالمین نے، کہا آسمان سے لے کر زمین تک تمام کائناتی قوتوں سے کہ تمہیں جس سروس کی ذمہ داری کی امانت دی جا رہی ہے اس میں خیانت کرنا چاہو تو خیانت کرنے والی اپلیکیشن کو رن کرنے کے لیے آزاد ہو۔ اَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، تمام کائناتی قوتوں نے ذمہ داری میں خیانت کرنے والی اپلیکیشن کو رن کرنے کی معذرت کی، ایکسکیوز کیا، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے کام سے لرز گئے اور انجام سے گھبرا گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور انسان نے اپنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے اس آفر کو ایکسیپٹ کر کے اپنی ذمہ داری میں خیانت کرنے والی اپلیکیشن کو بھی رن کر لیا۔ بے شک انسان خود کا سٹینڈرڈ ڈاؤن کرنے والا بڑا ہی ناسمجھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہیومن ایناٹومی کا ڈیوائس بنایا اور اس میں تمام پازیٹیو ایپس کو انسٹال کر دیا، اور کئی اپلیکیشنز حملہ الانسان، انسان نے اپنی ہی مرضی سے ظلوماً جہولا بنتے ہوئے انسٹال کر لی۔ جب کبھی بھی میں نے میری سوچ، میری تھنکنگ نیگیٹو کی، میری پلاننگ اور پلاٹنگ نیگیٹو کی، اسی وقت اللہ رب العالمین کی پازیٹیو ایپس مجھے پاپ اپ سگنل دیتی ہے۔ یہ سگنل ملتے ہیں میری انترآتما یعنی میرے ضمیر کو۔ اب یہاں مجھے فیصلہ لینا ہے کہ مجھے پازیٹیو ایپ کا یوز کرنا ہے یا نیگیٹو ایپس کا یوز کرنا ہے۔ ایک اہم بات مجھے بھولنی نہیں چاہیے کہ میرے منہ سے ادا ہونے والے تمام پازیٹیو الفاظ اللہ الکلیم رب کے ہی الفاظ ہیں، اور جو بھی نیگیٹو الفاظ میں ادا کرتا ہوں وہ صرف اور صرف میرے ہی ہیں۔ الفاظ کی ادائیگی پر بھی میں نے اما شاکرا و اما کفورا کو دھیان دینا چاہیے۔ آپسی لوگوں کے بارے میں میری سوچ کے بعد زبان سے ادا ہونے والے نیگیٹو الفاظ پر بھی میری پکڑ ہوگی۔ کسی کے بارے میں برا کہنے سے پہلے قرآن کریم میں آئی ہوئی آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے ہم سب نے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فرما رہے ہیں اللہ الخالق رب، بے شک ہم نے انسان کو اسمال باڈی سیل سے بنایا۔ سیل دیکھنے میں چھوٹا تھا، ہم نے ہمارے سسٹم سے اسے ماں کے پیٹ میں دھیرے دھیرے سلو پروسیس سے انسانی صلاحیتوں کی تمام اپلیکیشن ڈیولپ کی، اور ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہونے پر یعنی اپنے وقت پر وہ دیکھنے اور سننے والا انسان بن گیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دیکھنے، سننے، سوچنے، سمجھنے کی اپلیکیشن کے سبب اسے دوسری مخلوقات کے جیسے ایک ہی خاص راستے پر چلنے کے لیے سیٹ نہیں کیا گیا۔ انسان کو اپنی زندگی کے راستے کو خود کی مرضی سے چننے کا رائٹ دیا گیا، اختیار دیا گیا۔ صحیح راستہ اسے قرآن کریم کی وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، یعنی یوز آف پازیٹیو اپلیکیشنز، اور غلط راستہ خود کی من مرضی یعنی یوز آف نیگیٹو اپلیکیشنز۔ اب اسے دونوں راستوں میں سے ایک راستہ سلیکٹ کر کے اس پر چلنے کی مرضی کا پاور بھی دیا گیا۔ اب میں بن گیا سیلف آپریٹڈ ہیومن۔ جب کبھی میں اللہ رب العالمین کی پازیٹیو ایپ کا یوز کروں گا تو اسے ہدایت کی راہ پر چلنا کہا جائے گا، اور جب جب میں خود کی سلیکٹڈ اپلیکیشنز کا یوز کروں گا تو یہ میری من مرضی کے یوسیج کی راہ مجھے ناکامی کی اور لے جائے گی۔ جب جب انسان خود کے اندر کی اس خیانت کرنے والی اپلیکیشن کا یوز کرتا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ والا بنتے ہوئے اللہ العلیم رب کے تمام آرڈرز میں خیانت کرتا ہے۔ اس آیت شریفہ کی اوریجنل سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ تمام کائناتی قوتوں نے اللہ رب العالمین کے آرڈرز کو ماننے سے منع نہیں کیا، بلکہ انسانیت کی سروس، انسانیت کی خدمت کرنے میں کسی بھی طرح کی خیانت کرنے سے منع کر دیا، اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا ثبوت دیا، پروف دیا، جسے ایک الگ اینگل سے سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایک بات پر دھیان دینا چاہیے کہ قرآن کریم میں ہمیں اللہ رب العالمین نے گن گن کر جتنے بھی کام کرنے کے بتائے ہیں ان میں خیانت نہیں کرنے کا ہی سبق ملتا ہے۔ اللہ رب الناس کی عطا کی ہوئی رشتہ داریاں اور بلیسنگز یعنی نعمتیں، اور انسانوں کی خود کی مرضی سے بنائی ہوئی رشتہ داریاں اور کریٹیوٹی،
سب کچھ انسان اس دنیا میں اپنی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک جو بھی استعمال اور حاصل کیے جاتا ہے، انسان کے ہر پازیٹیو عمل کی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین کے سسٹم کی امانت ہوتی ہیں۔ اس میں خیانت نہ ہونے پائے، خیانت کرتے ہی نیگیٹو ہو جائے گا، یعنی ڈبل سٹینڈرڈ، یعنی شرک، اور شرک کے لیے ڈائریکٹ جہنم کا کہا گیا ہے۔ اب ہم سب کے لیے ضروری ہے ثم تتفکروا، صرف اور صرف اوریجنل قرآن کریم سے سب کچھ اور آؤٹ آف قرآن سے کچھ نہیں۔ یہ میری اسٹڈی سے پیش کیا گیا اس آیت شریفہ کا مفہوم تھا، جسے میں نے موبائل اینڈ کمپیوٹر اپلیکیشن کے سسٹم سے سمجھا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ ہم سب انسانوں کی دل مانگے مور کی لالچ نے ہمیں برباد کیا ہوا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی موت کے پروسیس سے پہلے جاگ جائیں اور انسانی ذمہ داری سے خیانت کرنے والی خود کے اندر کی نیگیٹو ایپس کو یوز کرنے سے خود کو روکے رکھیں، ورنہ ہماری پازیٹیو زندگی قبر میں اتارنے سے پہلے ہمیں ودا کر کے اللہ مالک یوم الدین کی کسٹڈی میں جمع ہو چکی ہوگی۔ فرمایا سورت نمبر 102 میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔